तमाम लोगों को कि इस दफा इंशाअल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे कि अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना, क्योंकि अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। हमारी ये जंग जारी है और ये इंशाअल्लाह जंग जारी रहेगी और इंशाअल्लाह हम ये जंग जीतेंगे, क्योंकि ये जंग हमारी जात की नहीं है, ये जंग हमारी कौम की है। हमारी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मिनिस्टर हायर एजुकेशन मीना खान साहब, सेक्रेटरी साहब, ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन, यहाँ पे मौजूद मुद्दीन, हाज़रीन महफिल, रिस्पेक्टेबल प्रोफेसर, टीचर्स और मेरे प्यारे मेल और फीमेल स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे निहायत खुशी है कि मैं आप लोगों के दरमियान हूँ। आप लोग हमारा मुस्तकबिल हैं और मुझे उससे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो हम कहते हैं कि ये कौम के जो नौजवान हैं, इन्होंने ही इस कौम को लीड करना है, तो आज आपके ही कॉलेज का स्टूडेंट जो है वो हमारा हायर एजुकेशन का मिनिस्टर है। तो ये इस बात का सबूत है कि हर शोबे के अंदर इस मुल्क की भाग दौड़ आप लोगों ने संभालनी है और उसके लिए आपको ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे तैयार रहना चाहिए। अगर आप लोग मेहनत करेंगे, मेहनत करके अपने अंदर अपना टैलेंट जो है उसको उभारेंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान को आप दुनिया का वो मुल्क बना सकते हैं जिसकी लोग मिसाल दें। क्योंकि आप जिस शोबे में भी जाना है आपने, चाहे आप बिजनेस करते हैं प्राइवेट, चाहे आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, चाहे आप लोग कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, किसी सेक्टर में आप जाते हैं, आप पॉलिटिक्स में आते हैं, तो हर सेक्टर में आपको साबित करना होगा कि आपने इस मुल्क को किस तरफ लेके जाना है। क्या आप ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आज हमारा मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, आज हमारी खुद मुख्तारी नहीं है, आज अपने फैसले हम खुद नहीं कर सकते, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर तो आपने इसी लाइन में चलना है जिस लाइन में इस मुल्क को इतने सालों में धकेल दिया गया है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जो कमियां, महरूमियां, डेफिशिएंसीज, मसाइल हमारे बावजूद ने देखे या हम लोग देख रहे हैं, हमारे बच्चे ना देखें, हमारी नस्लें ना देखें, तो आपको एक बेहतरीन तरीके से मेहनत करके अपने अंदर वो सलाहियतें पैदा करनी पड़ेंगी जिससे आप पाकिस्तान को ऊपर ले जा सके। जो इमरान खान का विजन है वो क्या है? मदीना की रियासत। मदीना की रियासत में क्या था? मदीना की रियासत में सिर्फ और सिर्फ इंसाफ था। इंसाफ क्या है? इंसाफ मेरिट है और मेरिट वो चीज है कि जो आप पूरे माशरे में जब उसको आप इम्प्लीमेंट कर दें तो आपके तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। क्योंकि मेरिट सिस्टम के अंदर कोई इंसान महरूमी फील नहीं करता। महरूमी असल में कौमों को नीचे लेके जाती है। जब मुझे ये महसूस होता है कि मैं महरूम हूँ, मेरे में टैलेंट है, मैं कर सकता हूँ लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, और उसकी वजह यह है कि मेरे पास ताकत नहीं है, सिफारिश नहीं है या पैसा नहीं है, तो उस तरह कौम के वो नौजवान बच्चे और बच्चियां नीचे जाना शुरू होते हैं। आपकी सोच आपको अजीम इंसान बनाती है। आपकी सोच बड़ी कैसे होगी? आपकी सोच बड़ी तब होगी जब आप घबराएंगे नहीं, जब आप मुकाबला करने की जरूरत होगी। बाकी फेलियर जो है जिंदगी में, ये याद रखें। आप स्टूडेंट्स हैं, कल हमारी आप इस कौम का मुस्तकबिल हैं। अपने फेलियर से सीखें। जरूरी नहीं कि कहीं पे आपको नाकामी होती है तो इसका मतलब ये है कि आप उसके बाद नाउमीद हों। हमारे इस्लाम में भी नाउमीदी को हराम करार दिया गया है। गुनाह है नाउमीदी। आपने नाउमीद नहीं होना, आपने आगे बढ़ना है। हमारा ईमान है कि जो भी होता है, अगर हमारा ईमान के मुताबिक हम उसी रास्ते पे चलते रहें, मेहनत करते रहें, तो अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी है। आगे जाके उसी चीज में अल्लाह ताला हमें आगे लेके जाता है। लेकिन आपने अपने ईमान को मजबूत रखना है और आपने आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। एक नाकामी का मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाएं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपसे उससे बड़ा काम कराना चाहता है। आपने और मेहनत करनी है।
اور ایک کامیابی کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ریلیکس ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس سے بھی کامیاب انسان بننا ہے اور زیادہ محنت کرنی ہے۔ تو محنت کا کوئی بھی متبادل نہیں ہے محنت کرنے کا، یہ یاد رکھیں آپ۔ دوسری بات، اپنے والدین کی بہت عزت کریں۔ اپنے والدین کی عزت اس لیے کریں کیونکہ جب آپ والدین بنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی پرورش کرنے میں، آپ کی ضروریات پورا کرنے میں وہ کتنی قربانی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز پڑھا کریں، نماز پڑھیں، کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کے سامنے آپ کو نہیں جھکنے دے گا۔ نماز قائم کریں آپ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ہم پاکستان میں دوبارہ ایک لیڈ رول دیں، اور لیڈ رول دینے کی ضروری ہے کہ لیڈرشپ تب بنتی ہے کہ جب آپ کی یونینز بحال ہو جائیں۔ تو میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ اس صوبے میں انشاءاللہ ہم اسٹوڈنٹس یونین کو بحال کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو باقاعدہ طور پہ بحال کر کے یونینز کو آپ کو پورا موقع دیں گے کہ آپ ایمرج کریں، اپنی یونین کے ذریعے اپنے جو مسائل ہیں، اپنا جو حق ہے وہ لینے کے لیے سرکاری طور پر آپ کو اختیار دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم جو ہے اس صوبے میں اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کر رہے ہیں۔ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنا بھی انشاءاللہ کام ہو رہا ہے، یہ کام عمران خان کے ویژن کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہماری وہ کمیاں جو ہم نے دیکھی کہ اس سے پہلے ہمارے ساتھ آ رہی ہیں مختلف شعبوں میں، ان کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے وسائل اس وقت محدود ہیں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ اپنے وسائل کو بڑھا کر انشاءاللہ جتنے بھی اقدامات ہیں وہ ہم کریں گے۔ اسکالرشپ آپ کی بڑھائی جا رہی ہے، آپ کو انشاءاللہ نیشنل انٹرنیشنل یونیورسٹیوں کے اندر اسکالرشپ کا سائز ہم بڑھا رہے ہیں تاکہ آپ کو موقع ملے جو ٹاپرز ہیں اور وہ وہاں جا کر اپنا بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کریں، اور وہ تعلیم حاصل کر کے پھر آپ نے پاکستان کو فائدہ دینا ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آپ کا ملک پاکستان ہے، پاکستان کا آپ پہ حق ہے، پاکستان نے آپ کو پہچان دی ہے، پاکستان نے آپ کو نام دیا ہے، پاکستان نے آپ کو شہریت دی ہے۔ اگر آپ پاکستان کے اندر اپنا تھوڑا 25 کروڑ ہماری آبادی ہے، اگر ہر انسان اپنا تھوڑا تھوڑا بھی اس ملک کے لیے لگائے تو 25 کروڑ عوام سے ملک کہاں سے کہاں جا سکتا ہے، لیکن اپنی ذات سے نکلنا پڑے گا۔ عمران خان نے ہمیشہ 3 باتیں کی۔ اس نے کہا خوف کے بت توڑ دو۔ خوف کا بت توڑنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ایمان کی پہلی شرط یہی ہے کہ آپ کو صرف اللہ پہ یقین ہوگا، تو پھر خوف کسی کا نہیں ہے آپ کو۔ دوسرا اس نے کہا کہ میں کا بت توڑ دو۔ میں کیا ہے؟ یہ میں کا بت بہت خطرناک بت ہے، اپنی ذات کے اندر رہنا، اپنے لیے سوچنا۔ تو جب آپ میں کا بت نہیں توڑیں گے، اپنے اندر رہیں گے، تو آپ عظیم قوم نہیں بن سکتے۔ جب آپ ایسا قوم سوچیں گے، کسی اور کے لیے سوچیں گے، تب ہی آپ عظیم قوم بنیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جو آنر کرے گا وہ ہمیشہ اس چیز پہ کرے گا کہ آپ نے اس کی مخلوق کے لیے کیا کیا۔ اپنے لیے کرنے پہ اس نے کوئی ریوارڈ نہیں کرنا آپ کو، اس نے آپ کو ریوارڈ کرنا ہے کہ آپ نے مخلوق کے لیے کیا کیا۔ تیسری بات، خود مختاری۔ خود مختاری بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم خود مختار نہیں ہوں گے، اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ہم نے خود مختار ہونا ہے، اپنے فیصلے خود کرنے ہیں۔ اس کے لیے ہماری حقیقی آزادی ضروری ہے۔ حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی یہ ہے کہ جس کی وجہ سے، وہ مانگنے کی وجہ سے آج عمران خان جیل میں ہے۔ اس ملک میں اگر آپ حقیقی آزادی مانگتے ہیں، اپنا وہ حق مانگتے ہیں جو آئین نے دیا ہے آپ کو، تو آپ کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، آپ پر ظلم کیا جاتا ہے، آپ پر جیلیاں سزائیں کی جاتی ہیں، آپ پہ جبر کیا جاتا ہے۔ تو حقیقی آزادی کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے کہ پاکستان کے آئین کی پاسداری ہو، پاکستان کے قانون کی بالادستی ہو، اور کوئی بھی طاقتور کسی بھی مقام پہ اگر بیٹھا ہو تو وہ پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے قانون کو نہ توڑ سکے اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کر سکے۔ یہ ہے وہ حقیقی آزادی۔ انشاءاللہ ہماری یہ جنگ جاری ہے، اور یہ انشاءاللہ جنگ جاری رہے گی، اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے، کیونکہ یہ جنگ ہماری ذات کی نہیں ہے، یہ جنگ ہماری قوم کی ہے، ہماری نسلوں کی ہے انشاءاللہ۔
انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور انشاءاللہ وقت قریب ہے، انشاءاللہ فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے۔ لیکن یاد رکھنا، آپ اسٹوڈنٹس ہو، آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ ایک ملک کا مستقبل بننا ہے۔ جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اور یہ آپ کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں تمام لوگوں کو کہ اس دفعہ انشاءاللہ جو فیصلہ کن جنگ کے لیے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہم واپس نہ آئیں تو بس ٹھیک ہے، پھر ہمارے جنازے پڑھ لینا، کیونکہ اب ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ شرافت سے، عزت سے، قانون کے مطابق اس ملک پہ حق نہیں ملتا۔ تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم پرامن رہیں، قانون کے اندر رہیں، لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے اتنا مجبور نہیں کیا جائے گا، اس سے پہلے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اگر نہ ہوا تو پھر یہ جو ہمارے اندر یہ خون ہے، اس کا جو کلر ہے وہ لال ہے، ریڈ، سرخ کی چیز کا نشان ہے انقلاب کا۔ تو جب خون کا رنگ ریڈ ہے تو مطلب ہے کہ انقلاب لائے بغیر مسائل حل نہیں ہوتے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ ایک بہترین قوم بن کر انشاءاللہ جب پاکستان کی دوڑیں سنبھالیں گے تو پاکستان کو انشاءاللہ عظیم اور بہترین قوم انشاءاللہ بنائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔